کربلائے معلیٰ میں تیروں والا جنازہ، اور یہ جنازہ جناب علی اکبر کا جنازہ ہے جو کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام جنازے کا طواف کرتے ہوئے ان کی شبیہ بین الحرمین سے یہ جنازہ ہوتے ہوئے مولا حسین بادشاہ کے حرم میں جانے کے لیے، اور جب مولا کے حرم میں داخل ہوا تو ایک کوہرام برپا ہوا جب یہ جنازہ مولا حسین بادشاہ کے روضے کے بالکل سامنے گیا۔ یہ مکمل مناظر اور پھر یہ جنازہ ٹلہ زینبیہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے پالنے والی ماں کی بارگاہ میں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ کربلائے معلیٰ ہے، 5 محرم الحرام کا دن ہے جو کہ خاص ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ۔ باب الحوائج کی بارگاہ ہے، جناب علی اکبر کا جنازہ، اور جنازہ بھی تیروں والا، لاشا بھی تیروں والا، ہر جانب تیر ہی تیر۔ آئیے اس لاشے کی زیارت کرتے ہیں اور مولا حسین بادشاہ کے اس غم کو یاد کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں۔ یہ حسین کا بیٹا ہے، وہ بیٹا جو نبی کی شباہت رکھتا تھا۔ وہ جوان جب بولتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دیتی۔ مدینہ کی فضا میں نور اترا تھا، وہ نور تھا علی اکبر کا۔ امام حسین علیہ السلام کی گود میں پرورش پانے والا یہ جوان قرآن کی تلاوت میں ماہر، اخلاق میں فاطمی، شجاعت میں علوی اور عشق میں حسینی تھا۔ جناب لیلا کے لال اور علی کے گھر کا چراغ۔ راوی کہتا ہے کربلائے معلیٰ کی جانب جب سفر شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف ہجرت کی تو علی اکبر علیہ السلام ہر قدم پر بابا کے ساتھ تھے۔ کبھی اونٹ کی مہار تھامتے، کبھی سکینہ کو سہارا دیتے، کبھی شبیر کے چہرے اپنے بابا کے چہرے کا نور بنتے۔ شب عاشور کی رات چراغ گل ہو چکے تھے، مولا حسین نے سب اصحاب کو آزاد کر دیا تھا۔ راوی کہتا ہے مگر ایک آواز گونجی، بابا بابا ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں، ہمیں تو آپ کی راہ میں مرنے کی تمنا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو وہ علی اکبر تھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، ان کے دل میں یقین تھا، اور لبوں پر عشق حسین کا کلمہ تھا۔ شبیر کے بیٹے کی یہ تربیت ہے ایسی، شعر سنیے گا، شبیر کے بیٹے کی یہ تربیت ہے ایسی، تلوار سے کہتا ہے بس ماں کی دعا چاہیے۔ اکبر وہ جواں ہے کہ شہادت پہ نازاں، ماں کے کلیجے کو فقط خون کی صدا چاہیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام صبح عاشور ہوئی، علی اکبر بابا کے خیمے میں آئے، عرض کی بابا اب اجازت دیجئے۔ مولا حسین لرز گئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، امام کی آواز میں دکھ بھرا تھا، اے پروردگارا گواہ رہنا، میں اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جوان بیٹے کو رخصت کرے جو باپ کوئی، شاعر کہتا ہے جوان بیٹے کو رخصت کرے جو باپ کوئی، تو پوچھ اس سے کہ صبر کی انتہا کیا ہے۔ جناب علی اکبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دشمنوں پر ایسے ٹوٹے جیسے شیر زنجیر توڑ کر۔ کئی شامی، کئی کوفی مولا علی اکبر علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ آسمان گواہ تھا، علی کا وارث کس شان سے لڑ رہا تھا۔ روایت میں ملتا ہے لڑتے لڑتے جب علی اکبر پر پیاس کا غلبہ ہوا تو جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس واپس آئے۔ روایت میں ملتا ہے جناب علی اکبر نے کہا بابا
بابا پیاسا ہوں، بابا پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے، بابا پیاس کا غلبہ بڑھ چکا ہے، جانتا ہوں آپ کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن میرے اندر ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا اے بیٹا، اے میرے دل کے سکون، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری روح کی تازگی، اے میرے نانا کی شباہت، اپنی زبان کو میرے منہ کے اندر رکھو۔ اور جناب علی اکبر کا اپنی زبان مولا کے منہ میں رکھنا تھا، فوراً واپس کھینچی، کہا بابا، بابا قربان جاؤں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ مولا حسین بادشاہ نے کہا بیٹا، بیٹا جاؤ واپس، اماں زہرا جام کوثر ہاتھوں میں لے کر تمہارے انتظار میں ہے۔ روایت میں ملتا ہے جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے، تیر اور نیزے اور تلواروں کا سامنا کیا، ہر جانب سے وار ہو رہے تھے۔ ایک نیزہ ایسا لگا کہ جو سینے کو چیرتا ہوا مولا کی کمر سے باہر نکلا، مولا علی اکبر کی کمر جھک گئی، لیکن اس ظالم جو نیزہ مار رہا تھا اس نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جب اس کا بابا اس کی لاش پہ آئے تو تڑپ اٹھے۔ روایت میں ملتا ہے اس ظالم ملعون نے کہ جس کا نام حسین بن نمیر تھا، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اس ملعون پر، اس نے کیا کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے اس ملعون نے نیزے کے پھل کو مولا علی اکبر کے جگر میں موڑ دیا، مولا علی اکبر کے جگر میں توڑ دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی اکبر نے صدا دی، بابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام۔ روایت میں ملتا ہے مولا حسین بادشاہ نے جب یہ صدا سنی نا، ہم تو سن رہے ہیں کہ مولا نے سنی، لیکن جیسے مولا نے سنی ایسے کسی نے نہیں سنی۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین بادشاہ کا یہ صدا سننا، خیمے سے نکلے، ایسے نکلے کہ روایت میں ملتا ہے کبھی گرتے، کبھی اٹھتے، کبھی پھر گرتے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا حسین بادشاہ زانوؤں کے بل زمین پر رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک میں نے سنا، کیا سنا؟ مولا حسین صدا دے رہے تھے، اے میری آنکھوں کے نور، او مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ او میری آنکھوں کو کچھ دکھائی دے نہیں رہا، اے مولا، اے مولا میں آپ سے کہوں گا، آپ تو مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ تو مولا حسین ہیں، آپ تو صبر اور ہمت کا بادشاہ ہیں، لیکن یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ کی آنکھوں کا نور جاتا رہا؟ تو یقیناً مولا حسین یہ جواب دیں گے، اے پوچھنے والے، اور تم نے انصاف نہیں کیا، اور جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو۔ اور روایت میں ملتا ہے کیسا علی اکبر کہ مدینے کی گلیوں میں جب علی اکبر چلا کرتے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ مدینے کے دکاندار اپنی دکانوں کو چھوڑ کر جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے باہر آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم علی اکبر کی شکل میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ علی اکبر بیٹا کہ روایت میں ملتا ہے مولا حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس میں علی اکبر نہ ہو اور جس میں سکینہ نہ ہو۔ روایت میں ملتا ہے مولا حسین بادشاہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جناب علی اکبر کے چہرے کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے او مولا حسین بادشاہ بار بار بلا کر اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ علی اکبر روایت میں ملتا ہے کہ مولا حسین بادشاہ صدائیں دیتے رہے، اے علی اکبر کہاں ہو؟ او مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آخر اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، کیا
کرتے ہیں مولا حسین بادشاہ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں رکھا، نیزے کے پھل پر اپنے ہاتھ کو ڈالا، مولا علی اکبر نے صدا دی، بابا بابا ذرا آرام سے کھینچیے گا۔ روایت میں ملتا ہے جیسے ہی مولا حسین نے زور لگایا، روایت کے الفاظ ہیں صرف پھل برچھی کا باہر نہیں آیا بلکہ علی اکبر کا جگر بھی باہر آیا۔ روایت میں ملتا ہے زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرشتوں نے آہو بکا کرنا شروع کیا، اللہ کے عرش میں زلزلہ آیا۔ روایت میں ملتا ہے مولا حسین بادشاہ نے جناب علی اکبر کے چہرے پر بوسہ دیا، کہا اے اکبر، اے اکبر، میں تیرے پالنے والی ماں کو وعدہ کر کے آیا ہوں اور تجھے میں نے زندہ لے کر جانا ہے خیام میں۔ اے اکبر، اے اکبر، آنکھیں بند نہ کرنا۔ روایت میں ملتا ہے مولا نے جناب علی اکبر کے سر کو اپنے کندھے پر رکھا اور مولا علی اکبر کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچتے جا رہے ہیں۔ مولا حسین بادشاہ لوریاں دیتے ہوئے مولا علی اکبر کو لے کر جا رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے یہ منظر خیمے سے جناب زینب علیہ دیکھ رہی تھیں، جناب ام کلثوم دیکھ رہی تھیں، جناب رقیہ دیکھ رہی تھیں، جناب لیلا دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں ملتا ہے بیبیوں کے چیخنے کی آوازیں گونجی، جناب زینب دوڑ کر آئیں، جناب علی اکبر کا لاشا دیکھا، بی بی لیلا کی حالت غیر ہوئی۔ جناب سکینہ نے ماں سے سوال کیا، ماں کیا جوان لاشوں پر بابا بھی روتے ہیں؟ روایت میں ملتا ہے یہ بات جناب سکینہ نے کیوں کہی؟ جب مولا حسین بادشاہ کو گریہ کرتے دیکھا۔ میں یہاں پر ایک روایت پڑھنا بھول گیا، آپ کو بتاتا ہوں۔ جب مولا حسین بادشاہ پہنچے ہیں نا جناب علی اکبر کی لاش پر اور جناب علی اکبر کی حالت کو دیکھا، آسمان کی جانب نگاہ کی، اللہ سے مخاطب ہوئے اور کیا کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ مجھ حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ اے اللہ اگر کوئی اور امتحان ہے تو تیرا حسین حاضر ہے۔ میں کہوں گا مولا، او مولا یہ تو امتحان چھوٹا امتحان ہے، اور جب آپ شہید ہو جائیں گے، جب سورج ڈوب جائے گا، شام غریبہ آئے گی، اور یہ درندے صفت انسان خیموں پر شب خون ماریں گے، اور خیموں کو آگ لگا دیں گے، اور بیبیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ روایت میں ملتا ہے جناب زینب کی چادر کیسے کھینچی ہے ملعون نے نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا کہ جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا جب مدینہ واپس آئی ہیں نا اور اپنے نانا کی قبر پر گئی ہیں اور کہا، اے نانا اگر ان مسلمانوں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے سر کی چادر ہٹا کر دکھاتی، میرا سر زخمی ہے نانا، اے نانا تیرے دین کو بچانے کے لیے او میں کبھی کوفہ کے بازار اور کبھی شام کے بازاروں میں خطبے دیتی رہی۔ اکبر گیا تو زینب نے آنکھیں بند کر لیں، کہنے لگی جوان لاشیں نہیں دیکھے جاتے، بابا کا سہارا تھا، ماں کا دلارا تھا، خاک کربلا میں وہ چاند ستارہ تھا، اکبر کا بدن تھا کہ زخموں کا گلستان، ہر تیر کہہ رہا تھا یہی کارواں کا نشان۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جب بھی بابا کو علی اکبر یاد آتے وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے، دیر تک خاموش رہتے۔ علی اکبر وہ ہیں جن کی زیارت شہادت کے جذبے کو زندہ کرتی ہے۔ زیارت وارثہ میں ہم انہیں نبی کے مشابہ جوان کے طور پر سلام کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے، میں آپ کو ساری روایت سناؤں گا، آج کنجوسی نہیں کروں گا، یہ کربلا ہے، جناب علی اکبر کا لاشا ہے، مولا حسین بادشاہ کا روضہ اطہر ہے، ابھی یہ لاشا مولا حسین بادشاہ کے روضے کے بالکل سامنے جانے والا ہے، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شبیہ بھی موجود ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، مولا علی اکبر کا کون سے بدن کا حصہ خالی ہے؟ ہر جانب تیر ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، پاؤں
پاؤں زخمی ہیں، ٹانگیں زخمی ہیں، سینہ زخمی ہے، سر زخمی ہے، ہر جانب خون ہی خون ہے، ہر جانب جناب علی اکبر علیہ السلام کے جسم کو تیروں نے، تلواروں نے، نیزوں نے چھلنی کیا ہوا ہے۔ دل بر وہی جوانی ہے جو شہادت سے نہ گھبرائے۔ شعر سنیے گا، حق کی خاطر نکلے اور راہ وفا پر چل پڑے۔ اکبر کی جوانی میں تھی وہی جذبہ جان نثاری جو دیتا ہے زندگی کو قربانی کا نیا معیار۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا علی اکبر، آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ جب زائرین کربلا کی مٹی پر قدم رکھتے ہیں نا، ان کی نظریں سب سے پہلے علی اکبر کے روضے کی جانب اڑتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو، جناب علی اصغر کو مولا حسین بادشاہ کے سینے کے ساتھ لگا کر ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ تو آپ جب بھی مولا حسین بادشاہ کے روضے کو دیکھیں تو آپ مولا علی اکبر کو سلام کیجئے، مولا علی اصغر کو سلام کیجئے، کیونکہ وہی قبر مولا علی اکبر کی بھی ہے، مولا علی اصغر کی بھی ہے۔ ابھی یہ جنازہ مولا حسین بادشاہ کے روضہ اطہر سے ہوتے ہوئے ٹلہ زینبیہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آئیے، ایک پالنے والی ماں ہے جناب زینب الکبریٰ، جناب زینب العلیٰ، جناب عقیلہ بنی ہاشم، جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی جانب جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے ایک ماں ہے جو پالنے والی ہے، اور ایک ماں ہے کہ جس کا نام ہے جناب لیلہ۔ یہ جناب لیلہ کا لال ہے، جناب مولا علی الاکبر علیہ السلام مولا حسین بادشاہ کے روضے سے نکلتے ہوئے۔ راوی کہتا ہے ماں کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے جو دکھ کے سمندروں میں ڈوبا جا رہا ہوتا ہے۔ جناب لیلہ جناب علی اکبر کی ماں ہیں۔ میدان کربلا کے بیچوں بیچ جب جناب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا تو جناب لیلہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکیں۔ روایت میں ملتا ہے جناب لیلہ کو یہ صدمہ، یہ دکھ اتنا گہرا اثر ڈالا کہ جب تک زندہ رہیں جناب لیلہ نے نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ جناب لیلہ نے چھاؤں پر بیٹھی، دھوپ پر بیٹھا کرتی تھیں۔ اور روایت میں ملتا ہے، مدینے کی عورتیں روایت کرتی ہیں کہ جناب لیلہ کو جب بھی دیکھا دو الفاظ کہتے سنا، کبھی کہتی ہائے اکبر اور کبھی کہتی ہائے اصغر۔ کبھی جناب علی اصغر کے بچپن کو یاد کرتی، کبھی جناب علی اکبر کی جوانی کو یاد کرتی۔ روایت میں ملتا ہے جناب لیلہ کا ہر قطرہ خون بنتا، جناب لیلہ کے آنسو نہیں تھے بلکہ وہ خون تھا جو جناب لیلہ کی آنسوؤں سے جاری ہوتا۔ کیا کہتی جناب لیلہ اپنے جوان بیٹے کی جب لاش کو دیکھا ہوگا تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جناب لیلہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جناب لیلہ کیا محسوس کرتی ہوں گی۔ ابھی یہ جنازہ باب سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے جناب زینب الکبریٰ، زینب العلیٰ ٹلہ زینبیہ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے باب قبلہ پر پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس لاشے کی زیارت کرتے رہنا ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ میں سے کوئی والد ہے نا اور اس کا جوان بیٹا ہے تو اس لاشے کو دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، ضرور کرنا کہ اے اللہ ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر جیسا جگر عطا فرما، ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر جیسی شجاعت عطا فرما، بہادری عطا فرما، صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، دلیری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو نقش جناب علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے اس لاشے کے ساتھ چلتے ہیں، اس جنازے کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا علی اکبر کا لاشا مولا حسین بادشاہ کے بازو میں تھا نا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل ایسے پھٹا
جیسے دنیا کے سارے غموں کا بوجھ اسی پل ان پر آ گرا ہو۔ اور یہ وہی بہادر خاتون ہیں جو کربلا کی تاریخ کی عظیم صابرہ تھیں، اب بھی اپنی بہن سکینہ کو سہارا دیتی ہوئی اپنے بھائی کی لاش کے سامنے کھڑی تھیں، ایک آنکھ میں درد کی آگ، دوسری میں صبر کی جھیل۔ روایت میں ملتا ہے جناب علی اکبر کے بدن پر نظر پڑی، کتنے زخم ہیں، کتنے خون کے چشمے ہیں، کتنی صدا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مولا حسن بادشاہ کے جنازے پر بھی تیر لگے تھے اور جناب زینب نے وہ تیر نکالے تھے، اور یہاں پر جناب علی اکبر کے بدن پر بھی تیر لگے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے جناب زینب نے یہ تیر بھی نکالے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں کا دل اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو ایسے دیکھے اور پھر ان تیروں کو نکالے؟ اور کیا وہ آغوش کربلا کہ جس میں جناب علی اکبر کی جوانی، جناب علی اکبر کا حسن، جناب علی اکبر کا صبر اور جناب علی اکبر کے چہرے کا نور جیسے چراغ جل رہا ہو، زینب کے دل پہ کب سے ظلم کے وار ہوئے، ہر آنکھ نے خون کی روداد سنائی تھی، اکبر کی لاش کو جب حسین نے تھاما، یہ کربلا کا منظر آنکھوں میں چھپائی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا بھی بیان کر رہی ہیں، مولا حسین بادشاہ نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، جناب سیدہ سکینہ کی جانب دیکھا، جناب سیدہ سکینہ کے آنسوؤں میں بھی ایک حوصلہ تھا، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے آنسوؤں میں بھی ایک عزم تھا۔ ایک رکعت امیز یہ مناظر تھے کہ جو کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے ان کے دل میں ایسا طوفان تھا کہ زبان اس کا اظہار نہ کر سکی، ہر زخمی قطرہ خون جیسے ان کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ تھا جب علی اکبر اپنے بابا کی جانب دیکھ رہے تھے اور وہ آخری الفاظ بول رہے تھے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، میرے بھائی کے لخت جگر، یہ خون، یہ زخم، یہ درد، کیا یہ سب صبر کی وہ قیمتی قیمت ہے؟ کیا اس قربانی کی قدر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے وفا کا وہ کردار نبھایا، صبر کا وہ کردار، صبر کی ملکہ ہیں۔ اور یہاں ٹلہ زینبیہ جہاں پر ابھی یہ لاشا جا رہا ہے، وہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے اور اس پر بی بی کا ایک لقب لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکی یا جبل الصبر، اے صبر کے پہاڑ آپ پر ہمارا سلام۔ یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ایک پہاڑ ہے صبر کا کہ جو لرز نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، اور اس سے بڑا صبر کوئی کیا کرے؟ جناب علی اکبر جیسا بیٹا، جو روایت میں ملتا ہے کہ جناب یوسف تو حسین ہے نا، لیکن جناب علی اکبر جناب یوسف سے کئی گنا زیادہ حسین ہے، بلکہ یوں کہا جائے فخر یوسف ہے تو کم نہ ہوگا۔ جناب علی اکبر کا حسن، جناب علی اکبر کا نور، جناب علی اکبر کا چہرہ ایسا روشن کہ روایت میں ملتا ہے مدینے کی گلیاں روشن ہو جایا کرتی تھیں، مدینے کی گلیوں میں نور ہی نور بکھر جاتا تھا جب جناب علی اکبر چلا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا خیمے کے در پر کھڑی، ابھی آپ ٹلہ زینبیہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ لاشا ٹلہ زینبیہ کے بالکل سامنے ہے۔ روایت میں ملتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے در پر کھڑی، اپنے بھائی کو لاشا علی اکبر دیکھ کر، اٹھاتے ہوئے دیکھ کر روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، لیکن کوئی الفاظ نہیں نکل رہے، کوئی کلام نہیں کر رہی، صرف دل تھا جو صدا دے رہا تھا، جو گونج رہا تھا۔ روایت میں ملتا ہے جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے آسمان کی جانب دیکھا ہوگا اور جناب علی اکبر کا پرسا
اور جناب علی اکبر کے غم کو بیان کیا ہوگا، جس طرح مولا حسین بادشاہ نے کہا تھا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اسی طرح جناب زینب علیہ نے بھی صدا دی ہوگی اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اے اللہ فخر یوسف کی قربانی قبول فرما، اے اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما۔ روایت میں ملتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا اے بی بی ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے، اے میری با کمال بی بی، اے میری فاضلہ بی بی، اے میری عالمہ غیر معلمہ بی بی، اے میری با عصمت بی بی، ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے، ابھی تو کئی منزلیں ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو مولا حسین کے لاشے پر گرانا ہے اور مولا حسین بادشاہ کے لاشے پر پتھروں کو ہٹانا ہے اور مولا حسین بادشاہ سے یہ سوال کرنا ہے انتا اخل حسین، کیا آپ ہی میرے بھیا حسین اور بین کرنے گریا کرنا ہے۔ ابھی تو کئی منزلیں باقی ہیں، ابھی تو کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا ہے، ابھی تو شرابیوں سے گفتگو کرنی ہے، ابھی تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے اے اللہ کاش زینب مر گئی ہوتی اس سے پہلے کہ شرابی سے بولتی، اے اللہ مجھے مرنا پسند تھا بجائے اس کے کہ میں شرابی سے کلام کرتی۔ اور روایت میں ملتا ہے اور جب یزید ملعون نے کہا کہ مجھے زینب نظر نہیں آ رہی، زینب کہاں ہے، اس وقت جناب سید الساجدین کی غیرت نے جوش مارا۔ جناب سید الساجدین، روایت میں ملتا ہے مولا سجاد بادشاہ سے کسی نے پوچھا اے مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ روایت میں ملتا ہے 3 مرتبہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ روایت میں ملتا ہے مولا سجاد بادشاہ جب تک بھی زندہ رہے شام کو نہیں بلا سکے، اور شام میں کیا ایسا ہوا؟ روایت میں ملتا ہے مولا سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب علیہ بے ردا شرابیوں کا مجمع، آوارہ لوگوں کا مجمع، گانے بجانے والوں کا مجمع، شام کا بازار اور پھپھیاں بے ردا شام کے بازار میں۔ روایت میں ملتا ہے جناب سید الساجدین کا دل پھٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ابھی لاشہ جناب علی اکبر علیہ السلام زیارت کیجئے، سلام کیجئے، اپنے پرسے دیجئے مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں۔ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا آنسو گرے، کسی کی آنکھ نم ہو جائے، اور اس کے لیے آپ لوگ باعث جنت بن جائیں، باعث مغفرت بن جائیں۔ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے لازمی سبسکرائب بھی کریں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے اس کو بھی جوائن کریں۔ اللہ حافظ اور اللہ